السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے نور سلطان کی ایپیسوڈ 76 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ بہت زیادہ مزیدار اور تھرلنگ ایپیسوڈ ہے۔ اس ایپیسوڈ کو لکھنے کے لیے میں نے بہت ویٹ کیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئے گی۔ آج کی ایپیسوڈ اسٹارٹ کریں سے پہلے میری ریکویسٹ ہے، سب لائک شیئر کریں گے، شیئر کریں گے، کمنٹ کریں گے، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اور پلیز آج میری خوشی کے لیے ٹارگیٹ کو پورا کر دیجیے، 400 لائک 150 کمنٹ ڈن کریں۔ لو یو آل۔ اگلے دن ہینا بیگم، ہارون صاحب اور حاشر رامپور جا چکے تھے۔ شہریار نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی لیکن ہینا بیگم کسی طور نہیں مانی۔ ہارون صاحب نے شہریار سے انہیں زیادہ انسسٹ کرنے کے لیے منع کر دیا۔ وہ اپنی ماں کو ناراض نہیں بھیج سکتا تھا، لیکن حاشر اور ہارون صاحب نے اسے تسلی دی کہ وہ انہیں منا لیں گے، ساتھ ہی ساتھ انہیں تھوڑا ٹائم دینے کے لیے بھی کہا۔ اس سارے عرصے میں مائدہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہی۔ ہارون صاحب اور حاشر اس سے مل کر گئے تھے، لیکن ہینا بیگم نے تو اس پر ایک غلط نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا۔ البتہ وہ نور سے بہت اچھے سے مل کر گئی تھی، اسے اس کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کر کے گئی تھی۔ نور کو اس وقت کچھ عجیب لگا تھا۔ وہ ان کے سوتیلے بیٹے کی بیوی تھی، وہ اس سے اتنی محبت جتا رہی تھی، اور مائدہ ان کے سگے بیٹے کی بیوی تھی، وہ اسے دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ پھر اسے مائدہ کے لیے بھی برا لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ خود کو چور سا محسوس کر رہی تھی۔ وہ لوگ چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد سلطان اور نور نے ان دونوں کو سنبھالا تھا۔ نور تو مائدہ کو لے کر سوئمنگ پول کے ایریا میں آ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ سلطان اور شہریار مینشن میں ہی تھے۔ سلطان اسے سمجھا رہا تھا جو اپنی ماں کی ناراضگی کی وجہ سے خاموش تھا۔ ادھر مائدہ بھی خاموش تھی۔ اسے فکر ہو رہی تھی کہ اس کے گھر میں اس کے نکاح کا پتہ لگنے کے بعد کیا ہنگامہ ہو رہا ہوگا، عمر کیسے سب کو ہینڈل کر رہا ہوگا۔ اسے عمر کی زیادہ فکر تھی۔ ادھر عمر نے جب صغیر صاحب اور اقرا بیگم کو مائدہ اور شہریار کے نکاح کے بارے میں بتایا تو دونوں دنگ رہ گئے۔ اقرا بیگم نے تو باقاعدہ ایک طوفان مچایا تھا، چیختے چلاتے انہوں نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ مائدہ کے لیے اتنی غلیظ باتیں کی کہ عمر حیران رہ گیا کہ وہ پڑھی لکھی ایلیٹ کلاس میں موو کرنے والی عورت ہے، اور ان کے منہ سے اس طرح کی باتیں، اتنی گھٹیا الفاظ سن کر وہ تعصب سے انہیں دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ صغیر صاحب بھی بے تحاشا غصے میں تھے۔ وہ تو شہریار پر کیس کرنے کا کہہ رہے تھے، لیکن عمر نے یہ کہہ کر ان کا منہ بند کر دیا کہ وہ بالغ ہے، اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، شہریار نے اس سے زبردستی شادی نہیں کی، اور اگر آپ نے کیس کیا تو پھر ایک کیس آپ دونوں پر بھی ہوگا، آپ سوچ لیں کیا کرنا ہے۔ کہہ کر وہ ان دونوں کو حیران چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بچوں کی طرح رویا تھا، اس بچے کی طرح جس سے اس کا من پسند کھلونا چھین لیا گیا ہو، اور مائدہ وہ کوئی کھلونا نہیں تھی، وہ تو جیتی جاگتی انسان تھی۔ اسے مائدہ سے محبت تھی، بے حساب، بے لوث، اتنی جس کی کوئی حد نہیں۔ کتنی بار اس نے اپنی محبت کا اظہار اس کے سامنے کیا تھا، کتنی بار اپنا خالی ہاتھ اس کے سامنے بڑھایا تھا،
کتنے ارمان سے وہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن سب قسمت کا کھیل تھا۔ وہ اس کے قریب رہی لیکن اس کا نصیب نہ بن سکی، اور جو اس کا نصیب تھا وہ 6 سال دور رہنے کے بعد بھی وہ اسے مل گیا۔ کیا قسمت اس کے علاوہ بھی کسی اور چیز کو کہتے ہیں؟ اسے اپنی قسمت سے شکایت نہیں تھی، اسے شکایت اپنے دل سے تھی۔ اسے اپنے رب سے اس بات پر شکایت کی اسے اپنے رب سے اس بات پر شکایت تھی کہ اگر اس نے مائدہ کا ساتھ اس کے نصیب میں نہیں لکھا تو اس کی محبت کیوں اس کے نصیب میں لکھی؟ وہ چاہتا تو زبردستی مائدہ سے شادی کر سکتا تھا۔ وہ چاہتا تو جب شہریار سے ملا تھا تب غلط بیانی سے کام لے کر ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا۔ وہ چاہتا تو سب کچھ کر دیتا، لیکن اس نے نہیں چاہا۔ اس کی محبت نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ اس نے پاک محبت کی تھی، خالص اور خلوص سے بھری محبت۔ اس کی محبت مائدہ کی خوشی تھی اور مائدہ کی خوشی شہریار تھا۔ اس نے مائدہ کو اس کی خوشی سے ملا دیا۔ وہ مکمل ہو گئی، وہ ادھورا رہ گیا۔ اس کی محبت ادھوری رہ گئی، اس کا دل ٹکڑوں میں کٹ کر رہ گیا۔ وہ بہت رویا تھا، بہت زیادہ۔ کوئی عمر صغیر سے پوچھتا، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کوئی عمر سے پوچھتا، کنویں کے پاس رہ کر پیاسا رہنا کسے کہتے ہیں؟ اب وہ صرف رو سکتا تھا اور وہ وہی کر رہا تھا۔ ادھر نور مائدہ کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے ریبال کی سٹوری سے بتا رہی تھی۔ بظاہر تو مائدہ اس کی بات سن رہی تھی، لیکن ذہن ابھی بھی بھٹکا ہوا تھا۔ وہ اس سے باتیں کر رہی تھی جب وہاں شہریار آ گیا۔ مجھے لگتا ہے مائدہ میری کمپنی میں بور ہو رہی ہیں، اس لیے میں تو چلی۔ آپ اپنی کمپنی میں اپنی بیگم کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے نور نے ہنستے ہوئے شہریار سے کہا، جی بالکل، آپ بھی اندر جا کر اپنے نواب صاحب کو دیکھیں۔ اگر انہوں نے آپ کو یہاں یوں چلتے پھرتے دیکھ لیا تو چلیں گی آپ، اور ٹانگیں میری ٹوٹیں گی، کیونکہ آپ میری بیوی کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے یہاں لائی تھی۔ اس نے سوئمنگ پول کے ایریا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ کافی سلپری تھا اور سلطان نے اسے سختی سے یہاں آنے کے لیے منع کیا ہوا تھا، لیکن فی الحال اسے یہی جگہ سکون کی لگی تھی تو وہ مائدہ کو لے کے یہاں آ گئی تھی۔ شہریار کی بات پر ہنستی ہوئی وہ وہاں سے چلی گئی۔ کہاں تھی آپ؟ ٹائی کی نوٹ باندھتے ہوئے سلطان نے کمرے میں داخل ہوتی نور کو دیکھ کر پوچھا۔ لان میں مائدہ کے ساتھ تھی۔ اس نے جھوٹ بولا۔ اگر وہ بتا دیتی کہ وہ سوئمنگ پول کے ایریا کی طرف گئی تھی تو سلطان اس کے کمرے سے نکلنے پر دوبارہ پابندی لگا دیتا، جو اس نے بڑی مشکل سے ہٹائی تھی۔ نور کو کتنی منتیں کرنی پڑی تھیں تب جا کر وہ مانا تھا۔ ہاؤ از شی ناؤ؟ اب وہ کیسی ہے؟ اوکے، بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو ریکور اینڈ گیٹ اوور آل دیز تھنگس۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی سنبھلنے میں اور ان سب چیزوں سے نکلنے میں اسے وقت تو لگے گا۔ سلطان کے پاس آ کر سلطان کی ٹائی کی نوٹ کو صحیح کرتے ہوئے اس نے کہا، اس کے ساتھ رہنا۔ سلطان نے پیار سے اسے اپنے محبت بھرے حصار میں بھرتے ہوئے کہا، ڈونٹ وری۔ اپنی ٹھوڑی اس کے سینے پر ٹکا کر مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے نور نے کہا،
اور اپنا بھی خیال رکھنا۔ جھک کر اس کی ناک پر اپنے لب رکھتے ہوئے سلطان نے کہا۔ سلطان کی چمکدار بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے ہنکارا بھرا "آئی لو یو" بےحد نرمی سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے سلطان نے کہا۔ "آئی لو یو ٹو" اس کے لمس میں اس کا ساتھ دیتے ہوئے نور نے کہا، اور پھر اس سے دور ہو کر اس کے کوٹ کو اٹھا کر اسے پہنایا۔ "ٹیک کیئر" اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کے نور نے کہا، "یو ٹو" پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ کمرے سے نکل گیا۔ "آپ لوگ پہنچ گئے رامپور" سلطان نے حاشر سے پوچھا۔ "ہاں، بس ابھی تھوڑی دیر پہلے پہنچے ہیں۔ آپ کی ممی کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے پوچھا۔ "طبیعت تو ٹھیک ہے یار، لیکن وہ بہت غصے میں ہے اور شہری سے بہت زیادہ ناراض ہے۔ گھر میں سب کو پتہ چل چکا ہے۔ دادی انہیں سمجھا رہی ہیں، چچا چچی انہیں سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہی۔ بابا سائیں تو سمجھا کر اب خاموش ہیں۔ تو آپ سمجھائیں نا" سلطان نے کہا۔ "تمہیں لگتا ہے میں نے انہیں نہیں سمجھایا ہوگا" حاشر نے پوچھا۔ "ادا، رات میں آپ کو ساری بات بتا چکا ہوں۔ شہریار اور مائدہ آج سے ایک ساتھ نہیں ہیں۔ جب ہم لوگ لندن میں کالج میں تھے تب سے وہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی بھی ایک بات میں نے آپ کو بتائی ہے، اور وہ ساری بات اپنی ممی کو بتائیں نا" نور کو سلا کر سلطان نے رات حاشر کو ملنے کے لیے بلایا تھا۔ اس کے بلانے پر حاشر لان میں اس سے ملنے آیا تھا، پر سلطان نے اسے ساری بات بتائی تھی۔ یہ اس کے 27 سالہ زندگی میں پہلی بار تھا جب وہ حاشر سے بات کر رہا تھا، اور ان کے درمیان طویل گفتگو ہوئی تھی جس میں دونوں ہی بھائی بالکل نارمل بات کر رہے تھے۔ نہ سلطان اس سے بات کرتے ہوئے جھجک رہا تھا، نہ حاشر اسے اگنور کر رہا تھا۔ "میں نے بتایا ہے سلطان، لیکن ممی فی الحال کچھ سننے کو راضی نہیں ہے" حاشر نے کہا۔ "تو پھر کیسے ہوگا ادا؟ اگر آپ کی ممی شہری سے ناراض رہیں تو" "نہیں، میں کوشش کرتا رہوں گا۔ آج نہیں تو کل انشاءاللہ وہ شہری سے ناراضگی ختم کر لیں گی۔ بس تم ان دونوں کا دھیان رکھنا" اور کہہ کر حاشر نے کچھ وقفہ لیا، اور سلطان نے پوچھا۔ اس کی نظر سڑکوں پر تیز رفتار چلتی گاڑیوں پر تھی، اور اسے اپنا دل بھی انہی گاڑیوں کی طرح تیزی سے چلتا ہوا محسوس ہوا۔ "اور اپنا بھی خیال رکھنا، اور نور کا بھی" حاشر نے کہا تو سلطان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اود آئی۔ پورے وجود میں خوشی کی ایک لہر دوڑی تھی۔ "آپ بھی اپنا دھیان رکھنا" سلطان نے کہا۔ حاشر نے ہنکارا بھرا اور فون رکھ دیا۔ پھر آفس پہنچنے تک سلطان کے ہونٹوں سے ایک لمحے کے لیے بھی مسکراہٹ غائب نہیں ہوئی تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار اس کے بڑے بھائی نے اس سے اتنی محبت سے بات کی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ سلطان کے جانے کے بعد نور نے گھر پر فون کیا۔ اپنے امی ابو اور ربال سے بات کر کے اس نے کرن کو فون کیا۔ کرن اس وقت کوٹ میں تھی۔ "کیا ہوا؟ اس کی بجھی سی آواز پر نور نے پوچھا۔ "کچھ نہیں" کرن نے سادگی سے جواب دیا۔ "کچھ تو ہوا ہے، ورنہ آج کل تم چہکتی ہوئی مجھ سے میری خیریت معلوم کرتی ہو" نور نے کہا۔ واقعی کرن کو جس دن سے نور کے ماں بننے کی خبر ملی تھی، اس کے بعد ہر فون پر وہ چہکتے ہوئے اس سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھتی تھی۔
آج اس کی آواز میں وہ چہک نہیں تھی۔ اپیا، مجھے آپ سے کچھ بتانا تھا، کرن نے کہا۔ کیا؟ نور نے پوچھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے آپ کو وہ بتانا ہے، لیکن پہلے پرومس کریں۔ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے وہ بتانی ہے، لیکن پہلے پرومس کریں آپ مجھے ڈانٹیں گی نہیں۔ کرن نے اس سے پرومس لینا چاہا۔ ایسا کیا کر دیا ہے تم نے جو تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں تمہیں ڈانٹوں گی؟ نور نے پوچھا۔ وہ میں بتا دوں گی، پہلے پرومس کریں ڈانٹیں گی نہیں نا، اور نہ ہی کسی کو بتائیں گی، اسپیشلی امی ابو کو، کرن نے کہا۔ اوکے، آئی پرومس، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، نور نے اس سے پرومس کیا۔ اپیا، وہ کل حدید آئے تھے تو کہہ کر اس نے لمحے بھر کا وقفہ لیا، پھر اسے ساری بات بتا دی، لیکن صرف اپنی۔ حدید نے اس سے کس طرح بدلہ لیا یہ اس نے نہیں بتایا۔ کرن، یہ تم نے کیا کیا؟ نور نے حیرت اور بے یقینی سے کہا۔ اپیا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، میں نے ان سے سوری بھی کہہ دیا، لیکن مجھے لگتا ہے انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ وہ تو مجھے اس بات کا بھی طعنہ دے دیے کہ وہ آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن میں ان کی بہن سے بات نہیں کرتی۔ کرن نے منہ بسور کر کہا۔ یہ طعنہ نہیں، حقیقت ہے۔ بتاؤ تم مجھے، ایک بار بھی تم نے حدید بھائی کی بہن کو فون کیا، جبکہ وہ تمہاری بہن کو فون کرتے رہتے ہیں، اور صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ میری اور سلطان کی خیریت پوچھنے کے لیے بھی؟ کرن، دیکھو، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اس معاملے میں جتنی غلطی ہماری ہے اتنی غلطی تمہاری بھی ہے۔ تم اگر وہ سب کچھ نہ کرتی تو ہم یہ سب نہ کرتے۔ میری جان، حدید بہت اچھا انسان ہے۔ وہ بڑے کہاوت کہتے ہیں نا، چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گے تو ایسا شخص نہیں ملے گا، بس سمجھ لو حدید ایسا ہی شخص ہے۔ تم بہت خوش قسمت ہو کرن، جو تمہیں اتنا اچھا جیون ساتھی ملا، گڈ لکنگ، اسمارٹ، رشتوں کو سمجھنے والا، اور سب سے بڑی بات، جو تمہاری اتنی بے وقوفیوں کے بعد بھی تمہارے ساتھ ہے، یعنی نبھانے والا۔ میری جان، اب اپنی ضد چھوڑ دو۔ مجھے نہیں پتا تمہارے درمیان کیا باتیں ہوتی ہیں، تم کب ملتے ہو، باتیں ہوتی بھی ہیں یا نہیں، ملتے بھی ہو یا نہیں، لیکن میری تم سے ریکویسٹ ہے، جب بھی تم اس سے ملو، اس سے بات کرو یا ملو، تو پلیز اب بالکل نارمل ہو کر ملنا۔ کوشش کرنا کہ تم لوگوں کا رشتہ ٹریک پر آئے۔ خوش قسمتی بار بار دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی کرن۔ خدا نہ خواستہ حدید کے دل سے تم اتر گئی یا اس نے اپنا دل بدل لیا تو بہت برا ہو جائے گا۔ ہم سب تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، بہت خوش، اور ہمیں پتہ ہے حدید تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ پلیز میری جان، اب اپنی ضد چھوڑ کر نارمل ہو جاؤ اور اس سے معافی مانگو، نور نے اسے سمجھایا۔ اپیا، میں معافی مانگ چکی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اب میں کیا کروں؟ کرن نے بیبی فنگر کا ناخن منہ میں چباتے ہوئے کہا۔ تو انہیں مناؤ۔ کیسے مناؤں؟ آپ ہی مجھے کوئی ٹپ دے دیں۔ اگر سلطان بھائی آپ سے ناراض ہوتے ہیں تب آپ کیسے مناتی ہیں؟ کرن نے معصومیت اور سادگی سے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر نور کے گال کانوں تک سرخ ہوئے۔
تم میرا چھوڑو، جس طرح میں بناتی ہوں ابھی تم اس طرح نہیں بنا سکتی۔ نور نے کہا، کیوں؟ آپ ایسا کیا کرتی ہیں جو میں نہیں کر سکتی؟ کرن تپاک سے بولی، میں کچھ نہیں کرتی، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، گوگل کر لو، اس میں بہت سارے آئیڈیاز آ جائیں گے ہسبینڈ کو منانے کے۔ تمہیں جو آئیڈیا پسند آئے تم اسی سے حدید کو منا لو۔ نور نے اسے آئیڈیا دیا، اس سے وہ مان جائیں گے؟ کرن نے پوچھا۔ ہاں، اگر تم دل سے مناؤ گی تو۔ عافیہ، میں دل سے ہی مناؤں گی اور میں دل سے شرمندہ ہوں۔ کرن نے روحانسا ہو کر کہا۔ ڈونٹ وری، وہ مان جائیں گے، بس اب تم نے کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنی، اب نارمل ہو جانا ہے، اپنے رشتے کو موقع دینا ہے، نیا نکاح ہوا ہے، ان دنوں کو انجوائے کرو، حدید کو سمجھو، کچھ اس کی سنو، کچھ اپنی سناؤ۔ میری جان، یہ وقت گزر جائے گا نا تو بڑا پچھتاوا ہوگا کہ میں نے اتنا پیارا وقت اپنی بے جا ناراضگی اور بے جا ضد میں گنوا دیا۔ نور نے کہا، عافیہ، میری ناراضگی بے جا نہیں ہے۔ کرن نے اسے ٹوکا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جائز ناراض ہو، لیکن بس اب ناراضگی ختم کر دو، ہم سب تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، تم کہو گی تو۔ ہم سب تم سے معافی نہیں عافیہ، کبھی نہیں، ایسا کبھی مت سوچنا کہ میں آپ لوگوں سے معافی منگواؤں گی، ٹھیک ہے؟ جو کچھ ہوا وہ ایسا ہی ہونا لکھا تھا۔ میں اب اس رشتے کو ایک موقع دوں گی، امید کرتی ہوں آگے سب ٹھیک ہو۔ کرن نے کہا۔ اس کی بات پر نور خوش ہو گئی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہی ہوگا، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ نور خوشی سے چہک کر بولی، تھینکس۔ چلیں، میں فون رکھتی ہوں، آپ اپنا بہت دھیان رکھیے گا اور میرے داماد کا بھی رکھتی ہوں، آپ اپنا بہت دھیان رکھیے گا اور میرے داماد کا بھی۔ اس نے ہنس کر کہا اور فون رکھ دیا، اور اس کے بعد ہسبینڈ کو منانے کے جو طریقے اس نے گوگل پر دیکھے وہ دیکھ کر تو اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ کتنے واہیات طریقے ہیں، ان کو شرم نہیں آ رہی ایسے طریقے بتاتے ہوئے؟ اس نے فون بند کر کے اپنے تپتے گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچا، میں تو ان میں سے کسی طریقے سے انہیں نہیں مناؤں گی، ایک سوری کا میسج لکھ دوں گی، اگر انہوں نے زیادہ ایٹیٹیوڈ دکھایا تو کافی پر بلا کر اس پہ پرسنلی سوری کر لوں گی، لیکن یہ واہیات طریقے نہیں اپناؤں گی۔ اللہ توبہ، اگر ان میں سے میں نے کسی ایک طریقے کا 20% بھی کر لیا تو حدید جیلانی صاحب تو ہوا میں اڑے پھریں گے۔ نہیں کرن، تو بس سمپل سوری بول دینا، اگر وہ زیادہ ناراض ہوں تو بس کافی پر بلا لینا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس نے خود کو ریلیکس کرتے ہوئے کہا، اور پھر فون اٹھا کر حدید کے نمبر پر میسج ٹائپ کرنے لگی، I'm sorry for whatever I did yesterday۔ اس نے میسج لکھا اور سینڈ کر دیا۔ میسج لکھتے اور سینڈ کرتے ہوئے اس کا دل 200 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ حدید جو اپنے کیبن میں ابھی ایک پیشنٹ کو وزٹ کر کے آ کر بیٹھا تھا، اپنے فون پر میسج ٹون بجنے پر اس نے اپنی پاکٹ سے فون نکال کر اسکرین کو دیکھا۔ کرن کے نمبر سے ایک میسج آیا ہوا تھا، اسے یقین نہیں آیا۔ اس نے آنکھیں جھپک کر دوبارہ اسکرین کو دیکھا۔ کرن کا نام دیکھ کر وہ حیران ہوا۔
پھر ایک دم لاک کھول کر اس نے میسج پڑھا اور میسج پڑھ کر بے اختیار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ تو میڈم کو ندامت ہے اپنی کل کی حرکت پر۔ ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر کرن کے میسج کو دوبارہ پڑھتے ہوئے اس نے سوچا، اس کے ایک میسج نے اس کے دل کی کلی کھلا دی تھی۔ کرن دیکھ چکی تھی کہ وہ میسج دیکھ چکا ہے، اب وہ اس کے رپلائی کا انتظار کر رہی تھی۔ حدید اس کے میسج کا رپلائی کرنے جا رہا تھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے فون بند کر دیا۔ کافی دیر بعد بھی اس کا رپلائی نہ آنے پر کرن کو اپنی انسلٹ فیل ہوئی۔ میں نے سوری کہا ہے، کچھ تو لکھ دیں، اس نے سوچا۔ شام کو کیفے میں ملیں گے، اگر آپ فری ہیں تو۔ اس نے دوسرا میسج لکھ کر بھیجا۔ حدید کے فون کی میسج ٹون پھر بجی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے فون کی اسکرین کو دیکھا، کرن کے نمبر سے دوسرا میسج تھا۔ اس نے فوری طور پر میسج نہیں پڑھا بلکہ فون کو بند کر کے رکھ دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ میسج نہیں پڑھنا چاہتا تھا، بلکہ اس کا دل تو چاہا کہ لمحے کی تاخیر کیے بغیر وہ اس کے میسج پڑھ لے، لیکن اس کے ایسا کرنے پر کرن اس کے بارے میں کیا سوچتی کہ وہ کتنا ویلا ہے کہ اس کے میسج کرتے ہی سین بھی کر لیتا ہے۔ کرن فون ہاتھ میں پکڑے حدید کے میسج سین کرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بہت دیر بعد بھی میسج نہ دیکھنے پر کرن نے اکتا کر فون بند کر کے میز پر پٹخنے کے انداز میں رکھا۔ بتاؤ، یہ کتنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں، اس نے غصے سے سوچا اور اپنے کیس کی فائل کھول کر اسے ریڈ کرنے لگی۔ فائل ریڈ کرتے ہوئے بھی اس کی نظر بار بار اپنے فون اسکرین پر بھٹک رہی تھی۔ ابھی تک نہیں دیکھا۔ لاک کھول کر میسج کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا، اتنی تمیز نہیں ہے، بیوی نے میسج کیا ہے، اس کا رپلائی ہی کر دیں۔ اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سوچا۔ اسے برا لگ رہا تھا، اپنی انسلٹ فیل ہو رہی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے یہ نہیں سوچا کہ وہ بھی تو حدید کے ساتھ یہی کرتی آ رہی ہے۔ وہ کال کرتا ہے، وہ میسج کرتا ہے، نہ وہ اس کے کال اٹھاتی ہے، نہ اس کی کسی میسج کا جواب دیتی ہے۔ اسے بھی تو انسلٹ فیل ہوتی ہوگی، اسے بھی تو برا لگتا ہوگا۔ کچھ دیر بعد جب یہ خیال اس کے ذہن میں آیا تو ایک اور ندامت اس نے اپنے حصے میں لے لی۔ دیکھیں اللہ پاک، میں نے اتنا بھی برا نہیں کیا جتنا آپ مجھے برا فیل کروا رہے ہیں۔ گلٹی فیل کرتے ہوئے اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر فون اٹھا کر چیک کیا، میسج ابھی تک سین نہیں ہوا تھا، ہو سکتا ہے بزی ہوں۔ پھر اس نے اپنے دل کو تسلی دے کر سوچ لیا کہ جب وہ میسج دیکھے گا تو رپلائی کر دے گا۔ یہ سوچ کر وہ کچھ ریلیکس ہوئی، پھر پوری دل جمعی سے اپنے کیس کی فائل ریڈ کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی کلائنٹ کی فیملی بھی اس سے ملنے آئی۔ اپنے کام میں بزی ہو کر وہ میسج کے بارے میں بالکل بھول چکی تھی۔ حدید نے کچھ دیر بعد میسج دیکھ کر اوکے لکھ کر سینڈ کر دیا تھا۔ فون شاید سائلنٹ پر تھا، تبھی کرن کا میسج آنے کا پتہ نہیں چلا۔ کلائنٹ سے مل کر اس نے اپنا فون اٹھایا تو حدید کا اوکے کا میسج دیکھ کر اسے کچھ تسلی ہوئی۔ کرن نے پھر اسے جس کیفے میں ملنا تھا اس کا ایڈریس سینڈ کیا اور دوبارہ اپنے کام میں بزی ہو گئی۔ کرن سے بات کرنے کے بعد نور اپنے موبائل میں سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ رہی تھی۔ اس نے 3-4 دن سے پچھلی فوٹیج دیکھنی شروع کی تھی۔
وہ آلموسٹ ساری فوٹیج دیکھ چکی تھی، لیکن ابھی تک کسی فوٹیج میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا جس سے اس کا شک یقین میں بدل سکے۔ وہ بڑے برے دل سے ایک ایک فوٹیج کو بڑے برے دل سے ایک ایک فوٹیج کو دیکھ رہی تھی کہ تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ فوٹیج چلنے لگی جس میں احتشام غصہ کر رہی تھی اور فیضان سے سمجھا رہا تھا۔ نور نے جلدی سے اس فوٹیج کی ڈیٹ اور ٹائم دیکھا۔ اسے یاد آیا یہ اس دن کی فوٹیج تھی جس دن وہ احتشام سے ٹکرائی تھی۔ اس نے ایک دم ہینڈ فری لگا کر ان کی باتیں سننی شروع کی۔ جیسے جیسے وہ باتیں سن رہی تھی ویسے ویسے اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ احتشام اس سے اس درجہ نفرت کر سکتی ہے کہ اسے نور کی عزت تک کا خیال نہیں تھا۔ اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ نور کو آگ کی بھٹی میں جھونک رہا تھا۔ ساری فوٹیج دیکھ کر اس نے اپنے کان سے ہینڈ فری نکال کر سائیڈ میں رکھا اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی۔ آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ نور دشمنی بھی دائرے میں رہ کر نبھاتی تھی، وہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی انسانیت کے درجے سے نیچے نہیں گری۔ انسانیت کے درجے سے نیچے گری ہوئی بات نہیں سوچتی تھی، لیکن سامنے والا تو اس درجے تک گرا ہوا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی آنسو بہاتی رہی، پھر اٹھ کر بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ وہ اپنے غصہ کنٹرول کرنا چاہ رہی تھی، لیکن غصہ تھا کہ لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا جا کر وہ احتشام اور فیضان سے پوچھے کہ اس نے ان کا کیا بگاڑا تھا جو انہوں نے یہ نیچ حرکت کی، اور یہ سب سوچ رہی تھی، پھر اپنے غصے میں اس پر عمل بھی کر دکھایا۔ اس نے اپنا فون اور گاڑی کی چابی اٹھائی اور کمرے سے نکل کر بنا کسی سے کچھ بھی کہے مینشن سے اپنی گاڑی لے کر نکل گئی۔ آج اس نے غصے میں بے حد ریش ڈرائیونگ کی تھی۔ وہ لمحوں کے 1000ویں حصے میں ان دونوں کے سامنے پہنچنا چاہتی تھی۔ پورے راستے اس کی پلکیں نم ہو رہی تھیں، تذلیل کا احساس اس کے خون کو ابال رہا تھا۔ قریب 1 گھنٹے میں وہ اسٹوڈیو پہنچی۔ سب اسے دیکھ کر حیران تھے۔ وہ سب کو نظر انداز کرتی سیدھا احتشام کے کمرے میں آئی۔ احتشام بیٹھی ہوئی کسی آرٹیکل پر کام کر رہی تھی۔ اپنے کیبن کا دروازہ بنا ناک کیے کھلنے پر اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا اور نور کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا پین فائل میں رکھ کر فائل بند کرکے وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ نور لب بھیجے شعلہ برساتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ احتشام نے اسے غصے میں دیکھا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں؟ خیریت تو ہے؟ تم تو نوکری چھوڑ چکی تھی، کیا پھر سے نوکری؟ وہ آگے بولتی اس سے پہلے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کی زبان کو بند کر گیا۔ تھپڑ اتنا جاندار تھا کہ احتشام کا چہرہ گھوم گیا۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی کھڑی رہی، پھر اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر اس نے جھٹکے سے نور کی طرف بے یقینی سے دیکھا۔ تم، یو بلڈی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ کرنے کی؟ یہ کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ نور نے غصے سے پھنکارتے ہوئے پوچھا۔ اس کا پورا چہرہ اس وقت غصے سے سرخ ہو رہا تھا، وجود غصے کی زیادتی سے کپکپا رہا تھا۔
ابتسام نے لب بھیج کر اسے دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ نور کو تھپڑ مارنے کے لیے ابتسام نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اس کا تھپڑ نور کے گال تک پہنچتا اس سے پہلے نور نے پوری قوت سے اس کی کلائی کو اپنے ہاتھ میں جکڑ کر جھٹکے سے چھوڑا۔ "Don't even think of raising your hand on me. I will break your hand." مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی سوچنا بھی مت، ہاتھ توڑ دوں گی تمہارا۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے نور نے کہا، انسانیت ہے تم میں؟ یہ کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں شرم آئی تھی؟ اس کا جبڑا پکڑ کر نور نے غصے اور نفرت کے ملے جلے تاثرات سے کہا، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ابتسام نے اپنے جبڑے سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کی آوازیں کیبن کے باہر تک جا رہی تھیں۔ پورا اسٹاف کیبن کے باہر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ بکواس کر رہی ہوں میں؟ کیا ہے یہ؟ نور نے CCTV فوٹیج چلا کر اس کے سامنے کی تو ابتسام کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ اس نے فوٹیج دیکھی، پھر نور کو۔ یہ سب جھوٹ ہے، ابتسام نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ یہ فوٹیج دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اچھا، یہ جھوٹ ہے؟ یہ جھوٹ نہیں ہے میڈم، یہ سچ ہے۔ مجھے تم پر پہلے سے ہی شک تھا۔ اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے میں نے تمہارے کمرے میں ہڈن CCTV کیمرہ لگا دیا تھا۔ یہ جو تمہارا نصیب اچھا تھا جو میں نے اتنے دن سے فوٹیج نہیں دیکھی تھی، لیکن کب تک تمہاری یہ چلا کہ تمہارا یہ دھوکہ چھپ سکتا تھا؟ ایک نہ ایک دن تو مجھے سچ پتہ چلنا تھا نا، تو آج وہ دن آ گیا۔ کیا ملا تمہیں یہ کر کے؟ تمہیں شرم نہیں آئی ایک عورت ہو کر دوسری عورت کی عزت سے کھیلتے ہوئے؟ تم نے ایک بار بھی سوچا میری وہ ویڈیو لیک کرتے ہوئے میرے خاندان کے میرے ماں باپ کے بارے میں سوچا، میری عزت کے بارے میں سوچا؟ تمہیں غیرت نہیں آئی میری بیماری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ تمہیں مجھ سے نفرت کس بات سے تھی؟ صرف اس لیے کہ میں تم سے آگے تھی، یا لوگ مجھے تم سے زیادہ پروٹوکول دیتے تھے؟ پوچھتے ہوئے نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لب غصے کی زیادتی سے کپکپا رہے تھے۔ ابتسام لب بھیجے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ اس کے ہاتھ میں ثبوت تھا جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم لوگوں نے جو کرنا تھا تم لوگوں نے وہ کیا، اب جو مجھے کرنا ہوگا میں وہ کروں گی۔ تمہیں تمہارے اس جرم کی سزا ضرور ملے گی۔ تمہیں اتنی آسانی سے بخشوں گی نہیں، نہ تمہیں نہ تمہارے کرائم پارٹنر فیضان کو۔ تمہیں اتنی آسانی سے بخشوں گی نہیں، نہ تمہیں نہ تمہارے کرائم پارٹنر فیضان کو۔ دیکھنا تم دونوں کو کیسے برباد کروں گی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی نور تنفن کرتی اس کے کیبن سے نکل کر بنا کسی کو دیکھے اسٹوڈیو سے نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی ابتسام نے فیضان کو فون کیا اور ساری صورتحال اسے بتا دی۔ فیضان آج لیو پر تھا، تم پریشان مت ہو، جاؤ اس کا پیچھا کرو اور اس کی لوکیشن مجھے سینڈ کرو، ہم اسے ٹریپ کر کے اس سے ثبوت چھین لیں گے۔ فیضان نے کہا تو ابتسام بھی اپنا بیگ اور گاڑی کی چابی اٹھاتی اس کے پیچھے پیچھے اسٹوڈیو سے نکل گئی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی نور نے گاڑی اسٹوڈیو سے نکالی۔ ابتسام بھی جلدی سے اپنی گاڑی نکال کر اس کے پیچھے نکلی۔ نور کی آنکھیں بار بار برس رہی تھیں۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے دل میں دوسروں کے لیے اتنی حسد رکھتے ہیں کہ ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔
ان کی عزت تک کا خیال نہیں کرتے۔ اگر اس دن سلطان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا سلطان کی طرح اس کی عزت کا مان رکھتا، اس کا پردہ رکھتا؟ وہ مسلسل روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ تبھی اس نے ریئر ویو مرر میں ابتسام کی گاڑی کو اپنی گاڑی کے پیچھے دیکھا۔ کیا یہ میرا پیچھا کر رہی ہے؟ اس نے دل میں سوچا اور ایک دم اپنی گاڑی کی رفتار بڑھا کر ایک سڑک پر کٹ لیا۔ وہ شارٹ کٹ تھا۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے دوبارہ ریئر ویو مرر میں دیکھا۔ ابتسام اب بھی اس کے پیچھے تھی۔ وہ ایک ویران سڑک تھی۔ ہلکی سی دھند فضا میں تیر رہی تھی۔ نور کی گاڑی تیز رفتاری سے چل رہی تھی لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار ریئر ویو مرر میں دیکھتی۔ ابتسام کی گاڑی اس سے پیچھے تھی۔ ہیڈ لائٹ چبھتی ہوئی روشنی کی طرح اس کے دل دہلا رہی تھی لیکن نور نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ اپنی گاڑی کو اسی طرح تیز رفتار سے چلاتی جا رہی تھی۔ اس کی ڈرائیونگ اسکل بہت اچھی تھی۔ یہ روڈ بن رہا تھا، سڑک اوبڑ کھابڑ تھی، اس کے باوجود وہ بہت تیز اور بہت محتاط طریقے سے گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، جبکہ ابتسام کو گاڑی ڈرائیو کرنے میں بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ اسی وقت ابتسام نے غصے سے فون اٹھایا۔ فیضان، لوکیشن سینڈ کر دی ہے، جلدی لوکیشن پر پہنچو۔ اگر آج یہ اپنے گھر صحیح سلامت پہنچ گئی تو اس ویڈیو نے ہمارا کام تمام کر دینا ہے۔ دوسری طرف فیضان، جو اس کے ساتھ ہی اپنے گھر سے نکل چکا تھا، اس لوکیشن سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ابتسام کے بتانے کے مطابق وہ مین روڈ پر نہیں تھا بلکہ وہ کٹ لے کر اسی روڈ پر آگے اپنی گاڑی روک کر کھڑا ہو گیا تھا، ایسے جیسے کسی شکار کا انتظار کر رہا ہو۔ نور کی حالت خیر ہو رہی تھی۔ اسے اپنی نہیں اپنے بچے کی فکر تھی۔ اس نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر اپنے پیٹ پر رکھا۔ "I'm with you. Your mama will not let anything happen to you." اس نے اپنے بچے سے کہا۔ پھر ایک دم ہی اسے سلطان کا خیال آیا۔ اس نے فون اٹھا کر جلدی سے سلطان کو فون کیا۔ سلطان ابھی کچھ دیر پہلے ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے اپنے کیبن میں فائلوں میں سر دیے ہوئے تھا۔ فون کی پہلی ہی بیل پر اس نے اپنے فون کو دیکھا۔ روز کالنگ دیکھ کر ایک دم اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ "آپ ٹھیک ہیں نور؟" بے اختیار اس نے پوچھا۔ "نہیں۔" اس کی آواز سنتے ہی نور نے روتے ہوئے کہا۔ "کیا ہوا؟" سلطان ایک دم اپنی کرسی سے کرنٹ کھا کر اٹھا۔ "سلطان، I need your help." اس نے اور روتے ہوئے کہا۔ "ہوا کیا ہے؟ کہاں پر ہیں آپ؟" سلطان ایک دم گھبرا کر بولا۔ "سلطان، میں اس وقت گھر سے باہر ہوں۔ وہ ہماری ویڈیو ابتسام اور فیضان نے لیک کی تھی، وہ جو میرے کولیگ تھے۔ مجھے ان کا پتہ چل گیا۔ پھر وہ سلطان کو چند لفظوں میں سب کچھ بتا گئی۔ "لوکیشن سینڈ کریں آپ مجھے۔" سلطان نے جلدی سے اپنی دوسری گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کی رولز رائس بلڈنگ کے اندر بنی ہوئی پارکنگ میں کھڑی ہوتی تھی، جبکہ دوسری گاڑیاں اس کے باہر پرائیویٹ پارکنگ میں کھڑی ہوتی تھیں۔ وہ اپنی انہی گاڑیوں میں سے ایک کی چابی اور ڈراور سے لوڈڈ گن نکال کر اپنے کیبن سے بدحواس حالت میں نکلا تھا۔ اس کی دو جانیں خطرے میں تھیں۔
اس کی جان پر بنی تھی۔ جیسے ہی نور ایک تنگ سڑک پر آئی، اچانک فیضان کی گاڑی دائیں جانب سے سامنے آئی اور اس کے سامنے آ کر ایک دم بریک لگائیں۔ ٹائروں کی چڑچڑاہٹ فضا میں دور دور تک گونجی تھی۔ نور کے پیر بھی ایک دم بریک پر پڑے۔ اس نے گھبرا کر سامنے دیکھا۔ فیضان اپنے ہونٹوں پر مکار مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ نور نے دم سادھا، پھر ایک دم اپنے اندر ہمت مشتمل کر کے اس نے گاڑی کو ریورس کیا، لیکن اس سے پہلے وہ گاڑی ریورس کرتی پیچھے سے احتشام نے بھی راستہ بند کر دیا۔ سلطان! نور کے لب ہلے۔ وہ دونوں اپنی اپنی گاڑیوں سے نکلے۔ نور نے ایک دم اپنی گاڑی کا لاک چیک کیا۔ گاڑی لاک تھی اور اس کی گاڑی بلٹ پروف بھی تھی۔ اسے گاڑی کے اندر کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ لب بھیجے غصے سے ایک نفرت بھری نظر اپنے قریب آتے فیضان کو دیکھ رہی تھی۔ فیضان اور احتشام گاڑی کے پاس آ چکے تھے۔ فیضان نے زور سے شیشہ بجایا۔ دروازہ کھولو نور، موبائل دو، آرام سے معاملہ ختم ہو جائے گا، فیضان نے کہا۔ اس کی آواز بہت کم سنائی دے رہی تھی۔ نور نے موبائل مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نہیں، میں نہیں دوں گی، نور نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نورالعین سلطان، دروازہ کھولو اور مجھے وہ فون دو۔ اگر تم نے مجھے فون نہیں دیا تو تم یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جاؤ گی، احتشام نے پوری قوت سے شیشے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ نور آنکھوں میں جوالا مکھی لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دونوں کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل دے۔ اگر تم نے موبائل نہیں دیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، فیضان نے اپنی جیکٹ کی پاکٹ سے گن نکال کر اس پر پوائنٹ کرتے ہوئے کہا۔ نور کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس کو مسکراتے دیکھ کر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ گاڑی بلٹ پروف ہے، فیضان نے دانت بھینچ کر کہا۔ وہ ابھی آگے کوئی کارروائی کرتے اچانک دور سے گاڑی کے ٹائروں کی چیخ سنائی دی۔ سلطان پوری رفتار سے وہاں پہنچا۔ گاڑی سے نکلتے ہی اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ فیضان نے ایک دم سلطان کو دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ وہ جتنی غصے میں ان کی طرف بڑھ رہا تھا، ان دونوں کی حالت اس کا غصہ دیکھ کر غیر ہوئی۔ فیضان اسے دیکھ کر گھبرایا، لیکن پھر اگلے ہی پل اپنے ہاتھ میں گن ہونے کا احساس ہوتے ہی وہ شیر ہوا۔ وہیں رک جاؤ سلطان، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا ہے تو انجام بہت برا ہوگا۔ میں نورالعین کو مار دوں گا۔ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ہماری بیوی کا بال بھی باقا نہیں کرے۔ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ہماری بیوی کا بال بھی باقا کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم ہر اس آنکھ کو نوچ لیں گے جو ہماری بیوی کو غلط نظر سے دیکھے گی، ہم اس ہاتھ کو توڑ دیں گے جو ہماری بیوی کی طرف اٹھیں گے، دہاڑ کر کہتے ہوئے سلطان اس پر پوری شدت سے جھپٹا۔ احتشام ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی، جبکہ نور کی چیخ نکل گئی۔ سلطان کو دیکھ کر اس کو محفوظ ہونے کا احساس ہوا تھا، لیکن فیضان کے ہاتھوں میں گن دیکھ کر اس کی حالت بری ہو رہی تھی۔ سب کچھ ایک لمحے میں ہوا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے اس کے منہ پر پنچ مارا تھا۔ فیضان اس کے پنچ کی تاب نہ لاتے ہوئے دائیں طرف زمین پر گرا تھا۔ نیچے مٹی کے ڈھیر پر گرتے ہی اس کے پورے وجود پر مٹی لگ گئی تھی۔ گھٹیا انسان، تمہیں شرم نہیں آئی اتنی گھٹیا حرکتیں کرتے ہوئے؟ جھک کر اس
کا گریبان پکڑ کے سلطان نے اسے اٹھا کر دوسرا پنچ پوری قوت سے اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا۔ بدلے میں فیضان نے بھی ایک پنچ سلطان کو مارا، جو اس کے چہرے پر تو نہیں لیکن اس کی گردن پر جا کر لگا۔ سلطان نے سیدھا ہوتے ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ میں مارا۔ وہ درد سے دھورا ہوا۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی کھڑا رہا، لیکن اگلے ہی لمحے فضا گولیوں کی آواز سے لرزی۔ سلطان جھک کے اسے اٹھا رہا تھا کہ ایک دم فیضان نے فائر کر دیا۔ ایک گولی سلطان کے بازو میں لگی، دوسرا کندھے میں گھس گئی۔ سلطان لڑکھڑایا، اس کے گھٹنے زمین سے ٹکرائے، اس کی سانس بھاری ہو گئی۔ سلطان نور چیختی ہوئی گاڑی سے نکلی اور اس کی طرف بھاگی۔ سلطان نہیں، وہ ایک دم اس کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ سلطان اپنا بازو پکڑے درد سے کرا رہا تھا۔ سلطان نور نے ایک دم اس کا بازو تھاما۔ گاڑی کے اندر جائیں نور، سلطان نے اپنے درد کو برداشت کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ جتنا کہا اتنا سنے نور۔ سلطان نے اپنا زخمی بازو اپنے کوٹ کے انر پاکٹ میں ڈالتے ہوئے کہا، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ نور نے اس کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے کہا۔ اس کے کندھے اور بازو سے خون فوارے کی طرح بہہ رہا تھا۔ نور نے اس کے زخم پر اپنی ہتھیلی رکھ کر خون کو روکنے کی ناکام کوشش کی۔ فیضان اور احتشام ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر قہقہے لگانے لگے۔ ان کو قہقہے لگاتے دیکھ کر سلطان نے ان کی طرف دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک کریپی اسمائل آئی، آنکھوں میں ایک آگ اتری، جسے دیکھ کر احتشام اور فیضان کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ وہ سلطان کی مسکراہٹ اور اس کی آنکھوں میں نہ بجھنے والی آگ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے۔ کیا ہوا، ڈر گئے ہم سے؟ سلطان نے درد سے بھری سانس لی، مگر اس کا لہجہ اب بھی مضبوط تھا۔ سلطان، نور نے روتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ ڈریں مت نور، ہم ہیں آپ کے ساتھ، ہم آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، سلطان نے کہا، اور اگلے ہی پل اپنے کوٹ کی جیب سے گن نکال کر فیضان کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے دونوں پیروں پر فائر کر دیا۔ فیضان لڑکھڑا کر گرا، اس کی چیخ فضا میں بلند ہوئی، گن ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ احتشام خوف سے چیخ رہی تھی، اس کی چیخ کی آواز اس خالی میدان میں دور تک گونجی تھی۔ سلطان نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر لڑکھڑاتے ہوئے بمشکل کھڑا ہوا۔ کھڑے ہو کر اس نے پوری قوت سے اپنے پیر زمین پر جمائے اور زمین پر پڑے فیضان کو دیکھا، جو درد سے کراہتے ہوئے اپنے دونوں ٹانگیں پکڑے ہوئے تھا، لیکن سلطان کو دیکھ کر اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دور پڑی اپنی گن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سلطان نے اس کے بڑے ہاتھوں کو دیکھا اور ایک فائر اس کے ہاتھ پر کر دیا۔ وہ چল্لا کر پیچھے گرا۔ اسی لمحے پولیس کی گاڑیاں بھی وہاں پہنچ گئیں۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے فیضان اور احتشام دونوں کو حراست میں لے لیا۔ سلطان صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ ایک آفیسر نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ ہم ٹھیک ہیں، آپ انہیں لے کر جائیں، ثبوت آپ تک پہنچ جائے گا، سلطان نے کہا تو وہ دونوں کو وہاں سے لے گئے۔ فیضان کی حالت بہت بری تھی، 2 کانسٹیبل اسے اٹھا کر لے کر گئے تھے۔ سلطان ان دونوں کو نفرت سے جاتا دیکھتا رہا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے نور کی حالت غیر ہو گئی۔
اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ناچنے لگا۔ نہ اسے کچھ سنائی دے رہا تھا نہ کچھ دکھائی۔ اس کے پیروں سے جیسے جان نکلی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہو گئی۔ اس کے گرنے پر سلطان نے پلٹ کر اسے دیکھا اور ایک چیخ کے ساتھ اس کی طرف لپکا۔ نور! اس کے پاس بیٹھ کر ایک دم اس کا نڈھال وجود اپنے بازوں میں سمیٹ کر وہ دہاڑا تھا، نور آنکھیں کھولیں! سلطان نے گھبرا کر اسے پکارا۔ تناؤ، خوف اور درد سب ایک ساتھ ہی لمحے میں اس کی آواز میں اترا تھا۔ اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر اس نے نور کو اپنے بازوں میں اٹھایا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ جاری ہے۔ جی جناب، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔